काम कर रहे हैं। आप भी ऐसी FC न जुनू रहा न परी रही, न तो तू रहा न तो मैं रहा, जो रही सो बेखबरी रही। चली समत गैब से क्या हवा कि चमन सुरूर का जल गया, मगर एक शाख निहाल गम जिसे दिल कहें सो हरी रही। हजरात, इसी शाख निहाल गम को जिसे हम दिल कहते हैं, उसके एहसासात को दुनिया तक पहुंचाने के लिए मुझे कहाँ कहाँ से, किन खारदार वादियों से, किन सहराओं से, किन जंगलों से, किन तपते हुए रेतीले मैदानों से गुजरना पड़ता है, ये सिर्फ एक शायर समझता है। इंसान के जिस्म में आँख इसलिए होती है कि अगर कोई तकलीफ़ हो तो आँख महसूस करे और रोए। रोना हमारे लिए फ़र्ज़ हो जाता है उस वक्त। उसी तरह माशरे में शायर की जो कैफियत होती है वो पूरे माशरे की होती है। वो आज भी देखता है, आने वाले कल को भी देखता है और अपने मौजूदा वक्त को भी देखता है। एक ऐसा शायर जो हर दौर में जिया है, जिसने जज्बात से इनहराफ नहीं किया, इख्तलाफ नहीं किया, बल्कि जज्बात का साथ दिया है। वो जज्बात जो उसके सीने में पलते थे वो समाज के होते थे, वो आपके होते थे, वो पूरे माशरे के होते थे। उस शायर का नाम है राहत इंदौरी। मैं चाहता हूँ राहत इंदौरी को कोई नाज़िम नहीं बुलाता, राहत इंदौरी को आपकी तालियां बुलाती हैं। मैं चाहता हूँ कि ज़ोरदार तालियों में खड़े होकर जनाब राहत इंदौरी का इस्तकबाल करें। भाई तशरीफ रखें आप। अब आप तशरीफ रखें। बैठिए, आप तशरीफ रखें। खुदा के लिए मौलाना शर्मिंदा ना करें, गुनाहगार ना करें। तशरीफ रखें, तशरीफ रखें, तशरीफ रखें। ये कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा? मैं इससे पहले कि कुछ आपकी शेरी खिदमत अंजाम दूं, उन्हें तजर्बा नहीं है, पता नहीं वो शेर पढ़ने वाले हो, ये वाला बाएं वाला नहीं। मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि इससे पहले कि मैं कुछ शेर सुनाऊं, एक मरतबा फिर अपने मोहतरम दोस्तों का मैं शुक्रिया अदा करता हूं, जिसमें मनोहर भाई हैं, मेहताब आलम साहब हैं, असलम चिश्ती साहब हैं और उनके वफ़ाकार हैं। इसलिए कि मैं अभी नींद में हूँ, अभी तक आपसे जो भी माइक पर खड़ा हूँ, बहुत देर से, मेरा ख्याल है कि काफ़ी देर से मैं नींद में ही था। अल्लाह करे कि मेरी नींद उड़ जाए। हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं। हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं। हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं। हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं। मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। वाह 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 वाह, साहब भाई जिंदाबाद जिंदाबाद। हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं। मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। फिर उसके बाद चाहे ये जुबान कटती है, कट जाए। फिर इसके बाद चाहे ये जुबान कटती है, कट जाए। हमें जो कुछ भी कहना है अलल ऐलान कहते हैं। हमें जो कुछ भी कहना है अलल ऐलान कहते हैं। और मेरे अंदर से एक एक करके सब कुछ हो गया रुखसत। अरे बहुत अच्छा भाई, शेर मेरे सुनिएगा। अंदर से एक भाई शेर सुनिएगा। हमें जो कुछ भी कहना है अलल ऐलान कहते हैं। मेरे अंदर से एक एक करके सब कुछ हो गया रुखसत, मगर एक चीज बाकी है जिसे ईमान कहते हैं। मेरे अंदर से बहुत अच्छा। मेरे अंदर से एक एक करके सब कुछ हो गया रुखसत, मगर एक चीज बाकी है जिसे ईमान कहते हैं। जिसे ईमान कहते हैं। मैं समझ रहा था शेर पे मेरी भी नींद उड़ जाएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। बहरहाल फिर कोशिश करता हूँ। कहा है कि बचा के रखी थी। मेरी पहली सफ में बहुत
امپورٹنٹ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, پونا کے بہت ہی معزز شعراء بیٹھے ہوئے ہیں. میں جب آپ کو آواز نہیں آئے تو اس وقت آپ سمجھ لیا کیجئے کہ میں دھیرے بول رہا ہوں, اور میں جب ٹھیک بولوں گا تو آپ کو آواز انشاءاللہ آ ہی جائے گی. سنیے, میں کہہ رہا ہوں کہ بچا کے رکھی تھی کچھ روشنی زمانے سے. سنے نوشاد میاں, رکھی تھی کچھ روشنی زمانے سے, بچا کے رکھی تھی کچھ روشنی زمانے سے, بچا کے رکھی تھی کچھ روشنی زمانے سے, ہوا چراغ اڑا لے گئی سرہانے سے. بچا کے رکھی تھی کچھ روشنی زمانے سے, ہوا چراغ اڑا لے گئی سرہانے سے, ہوا چراغ اڑا لے گئی سرہانے سے. نصیحتیں نہ کرو عشق کرنے والوں کو, نصیحتیں نہ کرو عشق کرنے والوں کو, یہ آگ اور بھڑک جائے گی بجھانے سے. نصیحتیں نہ کرو عشق کرنے والوں کو, نصیحتیں نہ کرو عشق کرنے والوں کو, یہ آگ اور بھڑک جائے گی بجھانے سے. اور بہکتے رہنے کی عادت ہے میرے قدموں کو, بہکتے رہنے کی عادت ہے میرے قدموں کو, بہکتے رہنے کی عادت ہے میرے قدموں کو. شراب خانے سے نکلوں کہ چائے خانے سے, بہکتے رہنے کی عادت ہے, بہکتے رہنے کی عادت ہے میرے قدموں کو. ایک شعر اگر آپ اجازت دیں, حکم دیں تو میں پڑھ کے دیکھوں. میں خود بھی مشاعرہ پڑھنا شروع نہیں کر رہا ہوں, اس لیے کہ لوگ کل یہی کہیں گے کہ وہ جس طریقے سے آتا تھا پڑھتا تھا اور چلا جاتا تھا, رات میں بھی آیا پڑھا اور چلا گیا. تو میں جان بوجھ کے ابھی مشاعرہ پڑھنا شروع نہیں کر رہا ہوں, اور اس لیے ایک شعر پڑھ کے دیکھ رہا ہوں. میں نے یہ شعر پڑھا ہے کہ بہکتے رہنے کی عادت ہے میرے قدموں کو, شراب خانے سے نکلوں کہ چائے خانے سے, ندی کا قرض نکلتا ہے میری آنکھوں پر. شعر سن کے اگر آپ بتا دیں گے تو میری محنت وصول ہو جائے گی. ندی کا قرض نکلتا ہے, ندی کا قرض نکلتا ہے میری آنکھوں پر, میں سوچتا ہوں کہ رو لوں کسی بہانے سے. ندی کا قرض نکلتا ہے میری, ندی کا قرض نکلتا ہے میری آنکھوں پر, ندی کا قرض نکلتا ہے میری آنکھوں پر. میں سوچتا ہوں کہ رو لوں کسی بہانے سے, میں سوچتا ہوں کہ رو لوں کی. صاحب تو پھر یقین سے آگے, اقبال بھائی, تو پھر یقین سے آگے بھرم نکل جائے, تو پھر یقین سے آگے بھرم نکل, تو پھر یقین سے آگے بھرم نکل جائے. ہوا نہ ہو تو چراغوں کا دم نکل جائے, تو پھر یقین سے آگے بھرم نکل جائے, تو پھر یقین سے آگے بھرم نکل جائے. ہوا نہ ہو تو چراغوں کا دم نکل جائے, اور ہم اہل دل کو حقارت سے دیکھنے والے, خدا کرے تیری گردن کا خم نکل جائے. ہم اہل دل کو حقارت سے دیکھنے والے, ہم اہل دل کو حقارت سے دیکھنے والے, خدا کرے کہ تیری گردن کا خم نکل جائے. سنیے صاحب کہ نئی ہواؤں کی صحبت بگاڑ دیتی ہے, نئی ہواؤں کی صحبت بگاڑ دیتی ہے, نئی ہواؤں کی صحبت بگاڑ دیتی ہے. کبوتروں کو کھلی چھت بگاڑ دیتی ہے, نئی ہواؤں کی صحبت بگاڑ دیتی ہے, کبوتروں کو کھلی چھت بگاڑ دیتی ہے. جو جرم کرتے ہیں اتنے برے نہیں ہوتے, سزا نہ دے کے عدالت بگاڑ دیتی ہے. جو جرم کرتے ہیں اتنے برے نہیں ہوتے, جو جرم کرتے ہیں اتنے برے نہیں ہوتے,
سزا نہ دے کے عدالت بگاڑ دیتی ہے. اور سنے کہ ہمارے پیر واہ 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 واہ. تقی میر نے کہا تھا کہ کبھی واہ. ہمارے پیر تقی میر نے کہا ہمارے پیر، آخری شعر پڑھ رہا ہوں، ہمارے وہ اتنا بھی کیسے پڑ گیا یہ اللہ جانے، نیند میں ہی پڑ گیا. ہمارے پیر تقی میر نے کہا تھا کبھی، میاں یہ عاشقی عزت بگاڑ دیتی ہے. ہمارے پیر تقی میر نے کہا تھا، ہمارے پیر تقی میر نے کہا تھا کبھی، میاں یہ اقبال بھائی ہمارے تشریف لائیں، ان کا بھی شکریہ ادا کروں گا نظام آباد سے، اور حفیظ بھائی اور آپ سب کا بہت بہت شکریہ. اور اتنا شعر سنانا کافی ہے. آپ کا نام میں نے پہلے ہی لے لیا. آپ بہت دیر سے بھرے بیٹھے ہوئے مجھے معلوم ہے. میں ایک دو غزلیں اور سناتا ہوں اور سناتا ہوں. سنا دیں، سنیے. دیکھیے مجھے معلوم پڑ جاتا ہے. ارے میں یہ عرض کر رہا ہوں، نوشاد بھائی پڑھنے تو دیجیے ان کو. نہیں نوشاد بھائی تو بھرے بیٹھے ہیں بہت دیر سے بھائی. اب آپ تو لوگوں کو معلوم پڑ گیا کہ آپ آئے ہیں. اب تو خیر خوش ہیں. ایک غزل کے شعر اور پڑھ دیتا ہوں، دو چار شعر اور ملاحظہ فرمائیں. صاحب کہا ہے کہ کشتی تیرا نصیب چمکدار کر دیا. سنیے بھائی، واہ واہ واہ. کشتی مولانا، کشتی تیرا نصیب چمکدار ہو گیا، چمکدار کر دیا. کشتی تیرا نصیب چمکدار کر دیا. اس پار کے تھپیڑوں نے اس پار کر دیا. واہ 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 واہ. کشتی تیرا نصیب چمکدار کر دیا. اس پار کے تھپیڑوں نے اس پار کر دیا. اور افواہ تھی کہ میری طبیعت خراب ہے، لوگوں نے پوچھ پوچھ کے بیمار کر دیا. افواہ تھی کہ میری طبیعت خراب ہے، لوگوں نے پوچھ پوچھ کے بیمار کر دیا. لوگوں نے پوچھ پوچھ کے بیمار کر دیا. اچھے لوگوں، ایک اچھا شعر کہ 2 گز صحیح، 2 گز صحیح، 2 گز صحیح، مگر یہ میری ملکیت تو ہے. واہ 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 واہ. 2 گز صحیح مگر یہ میری ملکیت تو ہے. اے موت تو نے مجھ کو زمیندار کر دیا. واہ واہ واہ. 2 گز صحیح مگر یہ میری ملکیت تو ہے، یہ میری ملکیت تو ہے. واہ. اے موت تو نے مجھ کو زمین. یہ غزل میں جو سنانا چاہتا تھا. راج بھائی، محبت کرنے والا جا رہا ہے. اچھی بات ہے. ایک غزل میں جو سنانا چاہتا، ہاں بیٹا سنو سنو، وہ اب سنا رہا ہوں. سنو، تمہارے کام کی ہے. سنو. نہیں سنیے گا. یہ غزل سن لیں، اس کے بعد 2-3 شعر کا بھائی ہمارے حکم دے رہے ہیں، وہ میں پیش کروں گا. اس کے بعد نہیں آپ فرمائش نہ فرمائیں. ارے بیٹے پڑھنے، فرمائش نہ فرمائیں. فرمائش آپ نے طبیعت سے پڑھنے دو نا. فرمائش نہ فرمائے. جو مجھے یاد آتا ہے آ جائے گا وہ پڑھ دوں گا. سنیے. دیکھیے عرض کر رہا ہوں کہ تجلیوں کا اس مطلب تک اگر پہنچ گئے، میں کہاں سے کہہ رہا ہوں، میری محنت وصول ہو جائے گی. پورے ہندوستان کا مسئلہ ہے یہ، لیکن آپ وہیں تک پہنچ جائیں جہاں تک میں نے کہا ہے کہ تجلیوں کا نیا دائرہ بنانے میں، تجلیوں کا نیا دائرہ بن گیا ہے. تجلیوں کا نیا دائرہ بنانے میں، تجلیوں کا نیا دائرہ بنانے میں میرے چراغ لگے ہیں ہوا بنانے میں. کیا کہنے ہیں. واہ 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 واہ. تجلیوں کا نیا دائرہ بنانے میں میرے چراغ لگے ہیں. تجلیوں کا نیا دائرہ بنانے میں میرے چراغ لگے ہیں ہوا بنانے میں. اڑے تھے ضد پہ کہ سورج بنا کے چھوڑیں گے.
کھڑے تھے ضد پہ کہ سورج بنا کے چھوڑیں گے. اڑے تھے ضد پہ کہ سورج بنا کے چھوڑیں گے. پسینے چھوٹ گئے ایک دیا بنانے. کیا کہنے رہا تھا؟ واہ 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 اڑے تھے ضد بھائی، واہ 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 راحت بھائی، زندہ باد. اڑے تھے ضد پہ کہ سورج بنا کے چھوڑیں گے. زندہ باد زندہ باد. اڑے تھے ضد پہ کہ سورج بنا کے چھوڑیں گے. پسینے چھوٹ گئے ایک دیا بنانے میں، اور تمام عمر مجھے در بدر جو کرتے رہے. واہ. تمام عمر مجھے در بدر جو کرتے رہے، وہ اب لگے ہیں میرا مقبرہ بنانے. واہ 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 واہ. تمام عمر مجھے در بدر جو کرتے رہے، تمام عمر مجھے در بدر جو کرتے رہے، وہ اب لگے ہیں میرا مقبرہ بنانے میں. میری نگاہ میں وہ شخص آدمی بھی نہیں کیا کہنے ہیں. جسے لگا ہے زمانہ خدا بنانے. واہ 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 واہ. ارے پھر بڑی رات واہ واہ واہ. میری نگاہ میں وہ شخص آدمی بھی نہیں. کیا کہنے ہیں. میری نگاہ میں وہ شخص آدمی بھی نہیں جسے لگا ہے زمانہ خدا بنانے میں. اور یہ چند لوگ. خان صاحب میں معافی چاہ رہا ہوں، آپ کو بھی شریک کر رہا ہوں. جسے لگا ہے زمانہ خدا بنانے میں، یہ چند لوگ جو بستی میں سب سے اچھے ہیں، انہی کا ہاتھ ہے مجھ کو برا بنانے. یہ چند لوگ جو بستی میں سب سے اچھے ہیں، انہی کا ہاتھ ہے مجھ کو برا بنانے میں. صاحب یہ جو 2-3 شعر انہوں نے کہے ہمارے کلیم بھائی نے، وہ جی ارشاد. کہا ہے کہ چراغوں کو اچھالا جا رہا ہے. 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 ہوا پر روب ڈالا جا رہا ہے. کیا کہنے، کیا مطلب ہوا ہے؟ واہ 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 واہ. چراغوں کو اچھالا جا رہا ہے. چراغوں کو اچھالا جا رہا ہے. ہوا پر روب ڈالا جا رہا ہے. ہمیں بنیاد کا پتھر ہیں، لیکن ہمیں گھر سے نکالا جا رہا ہے. کیا بات ہے. واہ 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 واہ. ہمیں بنیاد. بھائی نوشاد بھائی، واہ واہ واہ. نوشاد بھائی آپ کے کام کا ہے. واہ واہ چراغوں واہ. کو اچھالا جا رہا ہے. واہ. ہوا پر روب ڈالا جا رہا ہے. ہمیں بنیاد کا پتھر ہیں، نہیں بلاؤ گے تو لیکن ہمیں گھر سے نکالا جا رہا ہے. اور نہ ہار اپنی جیت ہوگی، نہ اپنی جیت ہوگی، مگر سکہ اچھالا جا رہا ہے. واہ 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 واہ. نہ ہار بھائی کیا کہنے. سبحان اللہ سبحان اللہ. جیت ہوگی. واہ 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 واہ. ہمیں بنیاد کا پتھر ہیں، لیکن ہمیں گھر سے نکالا جا رہا ہے. بہت اچھا. نہ ہار نہ اپنی جیت ہوگی، مگر سکہ اچھالا جا رہا ہے. صاحب میرے جھوٹے گلاسوں کی چکھا کر. اس سے اتفاق آپ رکھیں نہ رکھیں، لیکن شعر سچا ہے. میرے جھوٹے گلاسوں کی چکھا کر. نوشاد صاحب آپ تو رکھیں گے انشاءاللہ. میرے جھوٹے گلاسوں کی چکھا کر. ہاں میرے جھوٹے گلاسوں کی چکھا کر. یہ جھوٹے گلاسوں میں جو آخری ڈراپ، کچھ بوندیں آخری میں 5-6 بچ جاتی ہیں نا، اسے کہتے ہیں ہندی میں تلچھٹ، اور فارسی میں اسے کہتے ہیں درد تہ جام، اور انگریزی میں اسے کہتے ہیں لاؤ ڈراپس. میں ایک زمانے میں فرانسیسی میں کیا کہتے ہیں یہ بھی میں جانتا تھا، لیکن فی الحال آپ 3 ہی زبانوں سے کام چلا لیجیے. سنیے، کہا ہے کہ میرے جھوٹے گلاسوں کی چکھا کر. ہمیں بنیاد کا پتھر ہیں، لیکن ہمیں گھر سے نکالا جا رہا ہے. میرے جھوٹے گلاسوں کی چکھا کر بہکتوں کو سنبھالا جا رہا ہے. میرے جھوٹے گلاسوں کی چکھا کر، میرے جھوٹے گلاسوں کی
चखा कर बहकतों को संभाला जा रहा है। इख्तियार दे रहा हूँ, इस रात के हवाले से याद रखना कि यहाँ राहत इंदौरी ये कहकर गया था कि जनाजे पर मेरे लिख देना यारो। हमारे शेर साहब, वाह वाह वाह। मेरे झूठे गिलासों की चखा कर बहकतों को संभाला जा रहा है, जनाजे पर मेरे लिख देना यारो। मोहब्बत करने वाला जा रहा है। हाय 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 हाय, वाह 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 वाह। यारो जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जनाजे पर मेरे जिंदाबाद जिंदाबाद। जनाजे पर मेरे लिख देना, जनाजे पर मेरे लिख देना यारो, जनाजे पर मेरे लिख देना यारो, मोहब्बत करने वाला जा। बहुत बहुत वाह शुक्रिया। वाह। हजरात, मैं खुद भी सुनना चाहता। 2 मिनट और बैठ जाइए, अभी तहज्जुद का वक्त नहीं हुआ, तशरीफ रखें हम। बहुत शुक्रिया हजरात आपका, आपकी इन खूबसूरत समातों को मैं सलाम करता हूँ और मुबारकबाद देता हूँ असलम चिश्ती फ्रेंड सर्किल के तमाम लोगों को, उसके सरपरस्त को। आप हजरात ज़्यादा से ज़्यादा ACFC के मेंबर बने, इसकी कोई फ़ीस नहीं है, सिर्फ अदब नवाज होना, उर्दू से प्रेम करना, प्रेमी होना चाहिए। ये असलम भाई ने जो ये सिलसिला कायम किया है, खुदा करे ये पूरी दुनिया में, और पूरी दुनिया में नहीं तो कम से कम हिंदुस्तान भर में ACFC की शाखें हो जाए। आप सब इसके मेंबर बनिए। आइए हजरात, मेरे इस मुशायरे में अपनी निजामत के जौहर दिखाए हिंदुस्तान के आलमी शोहरत याफ्ता नाजिम और शायर जनाब डॉक्टर कलीम कैसर साहब ने ACFC के बारे में उन्होंने क्या कहा, आइए सुनिए। असलम चिश्ती की ये खूबी है, या ACFC की ये खूबी है कि वो मुशायरा नहीं बल्कि शायरी का जश्न करते हैं वो लोग। और मैं असलम चिश्ती को इस बात के लिए मुबारकबाद दूंगा कि वो उन शुअरा कराम को इस मुशायरे में मदऊ करते हैं जो ज़िंदगी की से करीब तर होकर शायरी करते हैं। ये कोई इसमें क़ैद नहीं होती कि वो शायद तरन्नुम का है कि तहत का है। शायरी का लहजा जो है वो शेर पढ़ने से मालूम होता है, शायरी की खूबी शेर पढ़ने के बाद मालूम होती है, और शायरी की खूबी जब वो सफ़े करतास पे छप के आ जाती है तब उसकी खूबी का एहसास होता है। मैं मुबारकबाद देता हूँ मुनव्वर पीर भाई साहब को और असलम चिश्ती साहब को कि उन्होंने ये बज़्म सजाई। आइए तो दोस्तों, ये था असलम चिश्ती फ्रेंड सर्किल पुणे का एक शानदार ऑल इंडिया मुशायरा जो हिंदुस्तान के मशहूर और मारूफ शायर जनाब राहत इंदौरी साहब के एजाज में जश्न राहत इंदौरी के उन्वान से मुनक्किद किया गया। उम्मीद करता हूँ ये मुशायरा आपको अच्छा लगा होगा। ये मुशायरे का एक वीडियो नहीं है, बहुत जल्द ये पूरा मुशायरा आप हमारी वेबसाइट mushairalive.com और यूट्यूब पे रॉकी टॉक मीडिया के चैनल पर आप देख सकते हैं। फिर किसी शहर से किसी और मुशायरे को आप तक पहुंचाएंगे। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9997640286। मैं शफीक खान, वक्त मीडिया के लिए, महाराष्ट्र के शहर पुणे से।